بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعوں کا عقیدہ تحریف قرآن۔ عقلاً اور نقلاً شیعوں کا اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ عقلاً اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے پوری امت تک قرآن پہنچایا، صحابہ، یعنی انہوں نے پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت تک قرآن کو جمع کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ شیعہ مذہب میں وہ لوگ مسلمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا نقلاً اس وجہ سے کہ ان کی کتابوں میں بھی ہر بنیادی کتاب میں جو ان کی عقیدے کی کتاب ہے، جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ موجودہ قرآن صحیح نہیں ہے، اصلی نہیں ہے۔ اصل قرآن سیدنا علی نے جمع کیا تھا، جو امام مہدی لے کر آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان کی بنیادی کتاب حق الیقین اور معتبر کتاب مولانا باقر مجلسی کی، اور یہ ان کا ایسا مجتہد ہے جن کو اصولی اور اخباری دونوں قسم کے شیعہ اس کو اپنا مجتہد مانتے ہیں۔ اس کے جلد اول میں اور صفحہ نمبر 182 پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں پوری کہانی انہوں نے ایک گھڑی ہے، سیدنا علی کے نام پر انہوں نے پوری کہانی گھڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سیدنا علی خانہ نشین ہو گئے تھے اور قرآن کو جمع کیا تھا۔ تو یہ پوری کہانی انہوں نے بنائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو خانہ نشین ہو گئے اور قرآن جمع کرنے میں مشغول ہوئے، گھر سے اس وقت تک باہر نہ نکلے جب تک پورا قرآن جمع نہ کر لیا۔ قرآن چمڑوں، لکڑیوں اور رقوں اور ہڈیوں پر متفرق تھا۔ پھر ابو بکر نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آ کر بیعت کریں۔ حضرت علیہ السلام نے جواب میں کہلا دیا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ روائے دوش پر نہ رکھوں گا مگر نماز کے لیے، اور جب تک قرآن نہ جمع کر لوں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے چند روز صبر کیا۔ حضرت نے پورا قرآن جمع کیا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو سر بمہر کیا، پھر اس کو مسجد میں لائے، جس وقت کے ابو بکر، عمر اور صحابہ مسجد میں تھے، اور بآواز بلند ندا کی کہ ایھا الناس۔ جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے ان کا غسل و تجہیز و تکفین کیا۔ اس کے بعد تمام قرآن اس جامع میں جمع کیا ہے، اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے مگر جناب رسول خدا نے مجھ کو بتلائی اور اس کی تعویل سے مجھ کو آگاہ فرمایا۔ قیامت میں نہ کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے، اور یہ نہ کہنا کہ میں نے تم کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا اور اپنے حق کو تمہیں یاد نہیں دلایا اور تم کو کتاب خدا کی جانب دعوت نہیں دی۔ عمر نے کہا، جس قدر قرآن سے ہمارے پاس ہے ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو تمہارے قرآن کی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر اس قرآن کو نہ دیکھو گے یہاں تک کہ مہدی میری اولاد میں سے اس کو ظاہر کرے گا۔